ایک انتہائی عبادت گزار شخص جو اپنی زندگی کے شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا تھا، دوسری طرف اس کی بد اخلاق اور بد مزاج بیوی کے تلخ رویوں پر بھی صبر اور شکر کرنے والا تھا۔ ایک دن اس کی بیوی بیمار ہوئی اور تھوڑے عرصے کے بعد وہ انتقال کر گئی۔ اب اس عبادت گزار شخص نے یہ طے کر لیا کہ اب کے بعد میں شادی نہیں کروں گا۔ اکیلے زندگی گزارنا منظور ہے لیکن دوبارہ شادی کرنا منظور نہیں۔ اس کے دوست اسے سمجھاتے رہے کہ بھائی اکیلے زندگی کیسے گزارو گے، شادی کر لو۔ وہ ایک ہی بات پر اٹکا ہوا تھا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ ایک رات جب سویا تو خواب میں دیکھتا ہے کہ فرشتے آسمانوں سے نیچے اتر رہے ہیں اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص بڑا منحوس ہے۔ وہ عبادت گزار شخص بڑا حیران ہوا اور آگے بڑھ کر پوچھا کہ میں منحوس کیسے ہو گیا؟ وہ فرشتے کہنے لگے کہ ہم پہلے تمہارے اعمال مجاہدوں اور غازیوں کے ساتھ لے جایا کرتے تھے، کیونکہ تم اپنی بد مزاج بیوی کی تلخ رویوں پر صبر کرتے تھے، لیکن اب تمہاری بیوی انتقال کر چکی ہے، اب تمہارے اعمال بند ہو چکے ہیں۔ وہ شخص صبح اٹھا اور اپنے دوستوں سے جا کر کہنے لگا کہ جلدی جلدی میری شادی کر دی جائے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ بد مزاج بیوی کی تلخیوں پر بھی اللہ تعالیٰ اتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر بیوی نیک ہو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اگر بد مزاج ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے درجے بلند کرتا ہے۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر نیک بیوی ہو اور با پردہ ہو تو شوہر اسے دیکھ کر اپنے آپ کو جنت میں محسوس کرتا ہے، اور اگر خوبصورت بھی ہو اور اچھے اخلاق والی بھی ہو تو اس کی خوبصورتی اور بدصورتی کو نہ دیکھیں، کیونکہ خوبصورتی یہ حسن ایک مدت تک ہوتا ہے، اس کے بعد یہ ڈلنا شروع ہو جاتا ہے، ہمیشہ اخلاق زندہ رہتا ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر بیوی بازاروں میں گھومنے والی ہو تو مرد کو چاہیے کہ اسے سمجھائے، اگر سمجھا نہیں سکتا تو اسے چاہیے کہ گھر میں عورت بن کر بیٹھ جائے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ فرنگیوں کی قید میں آ گیا اور انہوں نے مجھے طرابلس شہر میں پتھر اٹھانے پر لگا دیا۔ وہاں سے ایک حلب شہر کے سردار کا گزر ہوا جس کے ساتھ میری پرانی جان پہچان تھی۔ انہوں نے مجھے 10 دینار دے کر مجھے آزاد کروا دیا اور وہ اپنے علاقے میں لے گئے اور اپنی بیٹی کے ساتھ میرا نکاح کروا دیا۔ اب 100 دینار حق مہر مقرر ہوئے۔ شادی کے کچھ عرصے کے بعد ان کی بیوی بات بات پر تانے دیتی اور کہتی کہ تو وہی شخص ہونا کہ جس کو میرے والد نے 10 دینار دے کر آزاد کروایا۔ تو حضرت شیخ سعدی فرمانے لگی ہاں میں وہی شخص ہوں کہ جس کو تمہارے والد نے 10 دینار دے کر آزاد کروایا، میں نے 100 دینار دے کر پھر تمہاری غلامی میں آ گیا۔ بعض شادی کے بعد بد اخلاقی اور بد مزاجی پر اتر آتی ہیں اور دیکھنے والے یا سننے والے کو نکاح کے نام سے ہی نفرت ہو جاتی ہے، اور بعض تو یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ شادی سے پہلے اچھا بھلا سکون سے زندگی گزار رہا تھا، جب شادی ہوئی زندگی سے سکون ہی ختم ہو کر کرتی ہیں۔ تو وہ عورتیں جو شوہروں کی ناشکریاں کرتی ہیں، بات بات پر تانے دیتی ہیں، انہیں اس بات سے گریز کرنا چاہیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے شرک کا خوف نہ ہوتا تو میں بیوی کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف سے واپس آئے تو ارشاد فرمایا کہ میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی ہے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ عورتوں کی کثرت جہنم میں کیسے؟ تو حضور پاک نے فرمایا کہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرنے کی وجہ سے۔ جو عورتوں یہ کہتی ہیں نا کہ ہمارا گھر سکون والا ہو جائے، ہمارے گھر میں نحوستیں ختم ہو جائیں، تو ایک سب سے بڑی وجہ نحوست کی یہ بھی ہے کہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے، شوہر کی نافرمانی کرتی ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں سکون چاہتی ہیں تو اپنے شوہر کی فرما بردار بن جائے، گھر سکون والا، امن والا بن جائے گا۔